نماز کا وقت آئے تو روٹیاں چھوڑ، کچن چھوڑ اور تو اللہ کی عبادت میں لگ جا۔ ولیمے میں اگر تو میک اپ کر کے گئی ہے تو وضو کر، یہ مت سوچنا میں نے وضو کیا تو میک اپ دھل جائے گا۔ میری بہن اگر اسی وقت تجھے موت آئی تو اس میک اپ کی اوقات کیا ہے، اس سنگار کی حیثیت کیا ہے؟ اس لیے میک اپ دھلتا ہے دھلتا رہے، کبھی نماز نہیں چھوٹے۔ کوئی روٹی جلتی ہے جلتی رہے، نماز نہیں چھوٹے۔ اگر کسی کے کھانے میں تاخیر ہوتی ہے ہوتی رہے، سب کو مؤخر کر دو، پہلے اللہ کی عبادت کرو۔ اب سنو جو نماز نہیں پڑھتے ان کا کیا حال ہے؟ جب تک مسلمان مسجدوں سے دور رہے گا، اللہ کی عبادت سے دور رہے گا، اس قوم کو کبھی سکون نہیں مل سکتا، اس قوم کو کہیں پناہ نہیں مل سکتی۔ رات کے 3-3 4-4 بجے تک فلمیں دیکھ کر جاگتے رہیں، سنیما دیکھ کر جاگتے رہیں، سیریل دیکھ کر جاگتے رہیں اور فجر کی نمازوں میں سوتے پڑے رہیں اور پھر کہیں مولانا میرا کاروبار اجڑ گیا۔ سن لو، جب اذان ہوتی ہے تو روئے زمین کی ساری دولت سمیٹ کر مسجد میں لائی جاتی ہے۔ جو مسجدوں میں آتے ہیں اللہ ان کو برکت بھی دیتا ہے اور ان کو روزی بھی دیتا ہے، اور جو مسجدوں میں نہیں آتے انہیں روزی تو ملتی ہے مگر برکت نہیں ملتی۔ اور اچھی طرح یاد رکھنا، اللہ کا گھر چھوڑ کر نہ کسی کہیں پناہ ملی ہے کسی کو، نہ آپ کو مجھے پناہ مل سکتی ہے۔ اس لیے آپ یوٹیوب کے لیے اتنا وقت نکال رہے ہیں، فیس بک کے لیے اتنا وقت نکال رہے ہیں، آپ دوسرے کاموں کے لیے وقت نکال رہے ہیں۔ میرے عزیز، آپ دوستوں کے پاس جاتے ہو تو درود شریف پڑھیں، نعرہ تکبیر، درود شریف، نعرہ رسالت۔ یہ نعرہ لگانے کوئی موقع نہیں، درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ۔ درود شریف سب مل کے پڑھے تو کتنے ہزاروں درود حضور پہ پہنچیں گے۔ ایک بار درود اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذوی وآلہ ابد الدہور وکرما۔ تو یاد رکھو، ایک دوست، اس دوست کے پاس جا کر ہم گھنٹوں بیٹھتے ہیں، لیکن وہ دوست آپ کا کتنا با وفا ہے۔ نمبر 1، دنیا میں پہلے تو اہل وفا ملتے نہیں، مشکل ہے، اور اگر کوئی با وفا مل جائے تو وہ دوست آئے گا کہاں تک؟ توجہ کرنا، جب جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا میرے عزیز، میرے نوجوان، تو وہ زیادہ سے زیادہ تیرے قبر کے دہانے تک آئے گا اور تجھ پر منو مٹی ڈال کر ایسے پلٹ کر چلا جائے گا جیسے تجھے پہچانتا بھی نہیں تھا۔ میرے بھائی، وہ دوست جو تیرے منہ پر منو مٹی ڈال کر تجھ سے ہمیشہ کا رشتہ توڑ کر واپس چلا جائے گا، اس دوست کے لیے تو گھنٹوں ٹائم نکالتا ہے، اور وہ اللہ جس کی رحمتیں قبر کے اندر بھی تیرے لیے کام آنے والی ہے، میدان محشر میں بھی کام آنے والی ہے۔ ماں کے پیٹ میں جہاں نہ روشنی جا سکتی تھی، نہ ہوا جا سکتی تھی، نہ پانی پہنچ سکتا تھا، نہ باپ کا ہاتھ پہنچ سکتا تھا، نہ ماں کا ہاتھ پہنچ سکتا تھا، مجھے بتاؤ وہاں پر ہمیں کھلایا کس نے؟ وہ رزاق مطلق خدائے وحدہ لا شریک نے کھلایا۔ اس کے ساتھ اتنی جفاکاریاں، اتنی بے وفائیاں کہ سب کے لیے وقت ہے، رب کے لیے وقت نہیں۔ اور کچھ تو اتنے دیدہ دلیر ہو گئے، کہا مولانا ہم نماز پڑھے نہ پڑھے رسول اللہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ سن لو، نماز کو چھوڑ کر کے اپنے آپ کو فریب دینے والوں، اپنے آپ کو مکر میں مبتلا کرنے والوں، اچھی طرح یاد رکھنا، میرا ایمان ہے میرے نبی مالک جنت ہے، میرے نبی مالک کوثر ہے، وہ جس کو جو چاہے دے سکتے ہیں، جہاں بانی عطا کر دے، بڑی جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ یقیناً میرے آقا جس کو جو چاہے عطا کر سکتے ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر سکتے ہیں، مگر سن لو اپنے آپ کو فریب نہ دینا۔ فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہنے والوں، ظہر کی نماز میں کاروبار میں مصروف رہ کر مسجدوں کو ویران کرنے والوں، عصر کی نماز میں بال بچوں کے ساتھ ٹائم پاس کر کے خدا کے سجدوں سے دوری اختیار کرنے والوں، مغرب اور عشاء میں دوستوں کے ساتھ اولا پاڑ میں لہو و لعب کے اندر اپنا وقت برباد کرنے والوں، جس نبی کے بارے میں کہہ رہے ہو نا کہ وہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے،
وہی رسول اللہ فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی میں محمد اس سے بیزار ہوں، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نماز کو چھوڑو گے تو نہ رسول اللہ کے دامن میں پناہ ملے گی، نہ خدا کے دامن رحمت میں پناہ ملے گی۔ میرے آقا نے صحابہ سے کہا، سیدنا ابو ہریرہ سے کہا، اے ابو ہریرہ اگر ہو سکے تو کسی بے نمازی کی صحبت میں مت بیٹھنا، کیونکہ بے نمازی جہاں ہوتا ہے اس پر آسمان سے لعنت برس رہی ہوتی ہے، جو اس کے بازو میں بیٹھے اس پر بھی اس کے اثرات آ سکتے ہیں۔ اس لیے میرے آقا نے تو بے نمازی کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی منع فرمایا۔ آپ ادھوری آدھی روایتیں لاتے ہو اور خوش فہمی میں گرفتار رہتے ہو۔ سکیت والو میری بات کا برا مت ماننا، میں تمہارا دشمن نہیں، لیکن معراج مصطفیٰ کے اس موقع پر میں تمہاری بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں، اپنے اس خادم فقیر قادری کی فریاد سن لو۔ خدا کے لیے سردی ہو، گرمی ہو، برسات ہو، کچھ بھی ہو، کبھی نماز مت چھوڑنا، کیونکہ نماز چھوڑ دو گے تو رسول اللہ کی نسبتیں کمزور ہو سکتی ہے، دامن رسالت ہاتھ سے چھوٹ سکتا ہے۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، آئیے ذرا اس سے بڑی بات سن لیں۔ میرے آقا نے ایک دن صحابہ سے فرمایا، اگر میری مائیں اور بہنیں یہاں موجود ہیں تو میں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ خواتین اسلام، عورتوں کا حال کیا ہے؟ ان کو زیورات سے پیار ہے، انہیں کپڑوں سے پیار ہے، ان کو شادیوں میں شرکت سے پیار ہے، ان کو ولیموں میں شرکت سے پیار ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میری بہنوں، تم بھی یاد رکھو، آپ بہت ڈینگے مارتی ہو نا، میرا شوہر تو کروڑ پتی ہے، میرا شوہر تو اربوں پتی ہے، میری بہن شوہر اور کی تو شریک حیات ہے بس۔ ہاں بہت قصے گڑے آپ نے لیلا مجنوں کے، شیرین فرحات کے، میں نے بھی ممتاز اور شاہ جہاں کو تقریروں میں خوب بیان کیا، کرتا بھی ہوں، آگے بھی کروں گا۔ لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، کوئی اپنا جو ہے بس صرف دنیا کی حد تک، اگر وفادار ہے تو دنیا کی حد تک، ورنہ لوگ تو دنیا میں بھی وفادار نہیں ہیں۔ لوگ ملک سے پیار کرنے نکلے، بیوی کو چھوڑ کر کے بھاگے۔ لوگوں کا حال تو یہ ہے، وفا لوگ کرتے کس سے ہے آج کل؟ سب سے مہنگی چیز دنیا میں اور مشکل چیز ہے وفا۔ وفا، اور اگر وفا مل بھی جائے تو صرف جیتے جی۔ آج میری بہنیں شوہر کی دولت پہ اترا رہی، نئے کپڑوں پہ اترا رہی، زیورات پہ اترا رہی۔ میری بہن، جس دن تیری روح کا رشتہ تیرے جسم سے ٹوٹ جائے گا، تیرا شوہر بھی تیرا نہیں رہ جائے گا، اور تو بھی اپنے شوہر کی نہیں رہ جائے گی۔ یہ دنیا ہے، اس لیے کب تک روٹیاں بیل بیل کر کے نماز کا وقت ضائع کرو گی؟ شوہر کے لیے کھانا بناتی ہو، بچوں کے لیے بناتی ہو، ساس سسر کے لیے بناتی ہو، بہت اچھا ہے۔ جو عورتیں گھر کا کام کاج خوشی خوشی کرے، اللہ ان عورتوں کو جہاد میں شرکت کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ایک صحابی آگے کہتے ہیں، یا رسول اللہ، مرد تو جہاد کرتے ہیں، ہم گھر میں بیٹھی رہتی، ہمارے لیے جہاد نہیں۔ آقا فرماتے گھر کا کام کاج کیا کر، اللہ اسی میں تجھے جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ عورتوں کو اس میں ثواب ہے، لیکن میری بہن جب نماز کا وقت آئے تو روٹیاں چھوڑ، کچن چھوڑ، اور تو اللہ کی عبادت میں لگ جا۔ ولیمے میں اگر تو میک اپ کر کے گئی ہے تو وضو کر، یہ مت سوچنا میں نے وضو کیا تو میک اپ دھل جائے گا۔ میری بہن، اگر اسی وقت تجھے موت آئی تو اس میک اپ کی اوقات کیا ہے، اس سنگار کی حیثیت کیا ہے؟ اس لیے میک اپ دھلتا ہے، دھلتا رہے، کبھی نماز نہیں چھوٹے۔ کوئی روٹی جلتی ہے، جلتی رہے، نماز نہیں چھوٹے۔ اگر کسی کے کھانے میں تاخیر ہوتی ہے، ہوتی رہے، سب کو مؤخر کر دو، پہلے اللہ کی عبادت کرو۔ اب سنو سنو، جو نماز نہیں پڑھتے ان کا کیا حال ہے؟ میرے آقا نے اپنے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ، جب تم دعا کرو تو یوں دعا کیا کرو کہ اے اللہ، ہمیں محروم مت کر اور ہمیں بدبخت مت کر۔ کیا مت کر؟ محروم مت کر
اور ہمیں بدبخت مت کر، نہ ہم محروم ہوں نہ ہم بدبخت ہوں۔ تو صحابہ نے پوچھا آقا یہ محروم کون ہے اور بدبخت کون ہے؟ آپ کہتے ہیں نا یار وہ کماتا ہے تو برکت نہیں ہوتی، بدبخت ہے۔ لوگ کہتے ہیں ایسا، کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط ہے تو مفتیان کرام بتائیں گے، میں کوئی مفتی نہیں، میں تو آپ کا بھائی ہوں، آپ کا خادم ہوں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدبخت ہے، رشتے نہیں آتے کہتے بدبخت ہیں، بیوی مر گئی تو کہتے بدبخت ہیں، شوہر مر گیا تو کہتے بدبخت ہیں۔ لیکن حضور کے نزدیک بدبخت کون ہے؟ بدبخت حضور کس کو کہتے ہیں؟ آقا نے فرمایا میرے صحابہ دعا کرو اللہ تمہیں محرومی سے اور بدبختی سے بچائے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ محروم کون ہے، بدبخت کون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا جو نماز چھوڑ دے وہ محروم بھی ہے اور وہ بدبخت بھی ہے۔ ہم کہاں ہیں؟